بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرانے زمانوں کی بات ہے کہ کسی قصبے میں ایک نیک اور محنتی انسان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام جمیل الدین تھا، لیکن اب وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دن رات کی سخت محنت سے بڑی زمین اور جائیداد بنا رکھی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو کہ اپنے باپ کے بالکل متضاد تھے۔ والد صاحب جتنا محنتی تھا، بیٹے اتنے ہی بدبخت تھے۔ وہ بہت عیاش تھے۔ گھر میں کسی چیز کی تنگی انہیں برداشت نہ ہوتی تھی۔ سارا دن کھاتے پیتے اور آرام کرتے۔ ان کے والد صاحب کی پورے علاقے میں بہت عزت تھی۔ جو بھی ملتا سلام دعا لیتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ وہ بزرگ اب اور بھی ضعیف ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اسے بیماریوں نے آن گھیرا۔ اب تو نوبت یہاں پہنچ گئی کہ دن میں بار بار حکیم صاحب کو بلوایا جاتا۔ ایک دن بزرگ نے سوچا کہ میرے پاس اب وقت بہت کم ہے۔ اگر میں مر گیا تو میرے جانے کے بعد میرے بیٹے جائیداد کی لالچ میں نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ اس نے اپنے 3 بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا اور ان سے مخاطب ہوا، میرے بیٹوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد بھی اسی طرح تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہو۔ میں نے اپنی ساری زندگی محنت کرتے ہوئے تمہارے لیے گزار دی، لیکن صرف دولت ہی زندگی کا حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھو، میں نے بے شمار دولت کمائی، لیکن جو کمائی آج میرے کام آئے گی وہ تم سب ہو۔ میری اولاد، میرے بیٹے، میری زندگی کی اصل کمائی تم سب لوگ ہو۔ میری وراثت تم ہو۔ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری جائیداد کو مل کر استعمال کرنا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد بزرگ نے اپنے بیٹے سے ایک قلم اور کاغذ لانے کا کہا تاکہ وہ انہیں وصیت لکھ دے۔ بڑا بیٹا دونوں چیزیں جلدی جلدی لے آیا۔ بزرگ نے دونوں کاغذوں پر وصیت لکھ کر انہیں 2 الگ الگ لفافوں میں بند کر کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان میں سے ایک پر لکھا تھا، اسے جنازے سے پہلے سب کے سامنے پڑھا جائے، جبکہ دوسرے لفافے پر لکھا تھا کہ اسے جنازے کے بعد سب کے سامنے پڑھا جائے۔ بڑے بیٹے نے دونوں لفافے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیے۔ جمال الدین کی حالت دن بدن بدتر ہوتی چلی گئی اور بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ زمیندار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے پورا علاقہ جمع ہو گیا۔ انہیں کون نہیں جانتا تھا، لہذا جو سنتا گیا ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آتا گیا۔ بیٹے باپ کی میت کو قبرستان لے گئے۔ امام صاحب نے جنازہ پڑھنے کے لیے صفیں درست کرائی۔ جب سب لوگ صف در صف کھڑے ہو گئے تو بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں پہلی وصیت تھمائی اور کہا، یہ میرے والد صاحب کی وصیت ہے اور والد صاحب کے حکم کے مطابق اس وصیت کو جنازے کے سامنے بآواز بلند پڑھا جائے۔ امام صاحب نے وصیت کا لفافہ کھولا اور اندر سے کاغذ نکالا اور اسے کھول کر بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا تھا، میری پہلی وصیت ہے کہ جو کوئی بھی میرا جنازہ نہیں پڑھے گا وہ میری تمام تر دولت اور جائیداد کا حقدار ہوگا۔ یہ ایک عجیب و غریب وصیت تھی جسے پڑھ کر امام صاحب تو دنگ رہ ہی گئے اور سننے والوں پر بھی سکتہ جاری ہو گیا۔ شہر خاموشہ میں اس وقت ہزاروں زندہ انسان موجود تھے، لیکن وصیت سننے کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی، جیسے وہاں سے صدیوں سے کسی کا گزر نہ ہوا ہو۔ ہر کوئی کشمکش کا شکار تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ ہم تو جنازہ پڑھنے آئے تھے، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم ہی جائیداد کے وارث بن جائیں گے۔ اسی لالچی سوچ کے ساتھ ایک شخص صف میں سے نکل کر دوسری طرف کھڑا ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس شخص کی اس حرکت سے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ملا، کیونکہ ہر کوئی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا، لیکن مارے شرم کے جنازہ چھوڑ کر جانے کی ہمت نہ تھی۔ بس اس شخص کے ایک طرف کھڑے ہو جانے کی دیر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنازے میں آئے ہوئے تمام لوگ دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے تاکہ انہیں جائیداد سے حصہ مل سکے۔ اب جنازہ پڑھنے کے لیے بچے صرف امام صاحب اور مرنے والے کے بیٹے۔ امام صاحب پریشان تھے کہ اب کوئی فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا کہ یہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے پر راضی ہوں۔ ادھر تینوں بیٹے بھی کشمکش کا شکار تھے کہ آخر کیا کیا جائے، کہ وصیت بھی صاحب نے سن لی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
ہم اگر باپ کا جنازہ پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا اگر نہ پڑھے تو چلو ان سب کے ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد تینوں بیٹوں نے فیصلہ کیا ہم بھی باپ کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح وہ بھی دوسرے کم ظرفوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب اکیلے امام صاحب بچ گئے۔ اب ان کی عقل دنگ رہ گئی کہ اب کریں تو کیا کریں۔ امام صاحب اکیلے کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ جنازہ گاہ سے 3 ملنگوں کا گزر ہوا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ رک گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک میت رکھی ہے اور جنازہ پڑھنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو وہ تینوں بھی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے پہنچ گئے۔ امام صاحب نے ان تینوں ملنگوں کو بھی وصیت پڑھ کر سنا دی۔ آگے وہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھے، ورنہ وہ بھی جائیداد کے حقدار بن جائے۔ وصیت سن کر ملنگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسی وصیت ہے۔ پھر وہ مرنے والے کے بیٹے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو، یہ دن تو سب نے دیکھنا ہے۔ آج تم کسی کا جنازہ پڑھو گے تو کل لوگ تمہارے جنازے میں آئیں گے۔ لیکن انہیں ملنگوں کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑے رہے۔ وہ تینوں ملنگ امام صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے امام صاحب، ہمیں تو صرف ثواب کا لالچ ہے، دنیا کی دولت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ آپ نماز جنازہ پڑھانا شروع کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی۔ نماز جنازہ ادا ہو گئی، دعا کروا دی گئی۔ جب دفنانے کا وقت آیا تو بڑے بیٹے نے پھر آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں ایک اور لفافہ دیا اور کہنے لگا یہ میرے والد صاحب کی دوسری وصیت ہے کہ اسے نماز جنازہ ادا ہو جانے کے بعد سب حاضرین کو بآواز بلند پڑھ کر سنایا جائے۔ امام صاحب نے لفافہ کھولا اور اس میں سے کاغذ نکالا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں خود ہی اپنی پہلی وصیت کو منسوخ کرتا ہوں۔ میری تمام تر جائیداد ان لوگوں میں برابر تقسیم کر دی جائے جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف کھڑے سب لوگ اپنا سر پیٹتے رہ گئے، حتیٰ کہ اس کے بیٹے بھی۔ سب ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے کہ ہم نے چند پیسوں کی خاطر ایک نیک کام کرنے سے منہ موڑا۔ وصیت کے مطابق جمال الدین کی ساری جائیداد امام صاحب اور تینوں ملنگوں کو مل گئی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے اور لالچ میں آ کر نیک کام سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ اپنے بندے کو ضرور دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔